الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا ہے اور اس واقعہ کو بیان بھی کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے یہ واقعہ پیش آیا۔ سارا واقعہ اور اس کے جو تفسیری باتیں ہیں وہ تو کل، آج صرف ترجمہ سن لیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آپ یاد کریں اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو، للملائکہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ قالو، فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، کہا اتجعل فیہا، کیا آپ اس زمین میں بنائیں گے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے۔ آدم الاسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو، ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال، فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہاں مگر جو تو ہمیں سکھا دے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ناموں کو بیان کرو، ان کو خبر دو ان چیزوں کے ناموں کو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کے ناموں کو بتایا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، واعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے تھا۔ اگلی بھی جو آیات آ رہی ہیں ان کے اندر بھی یہی واقعے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع سے وَإِذْ کہا ہے۔ اِذ ہوتا ہے یاد دلانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، کہ آپ یاد کریں، آپ جو ہے اس کا تذکرہ کریں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، اور یہ خلیفہ اور نائب جو مقرر کرنا تھا یہ حضرت انسان کو تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ نائب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو حاکم اعلیٰ حکم دے وہ اس کو رائج کر دے، نافذ کر دے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آئے، مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ عدل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو نائب کا کام بھی یہ ہے کہ عدل کرنا ہے۔ حاکم اعلیٰ کا حکم یہ ہے کہ انصاف کرنا ہے، تو نائبین کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ انصاف کریں۔ اسی طرح حاکم اعلیٰ کی طرف سے آئے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، تو نائبین کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ جھوٹ کبھی نہ بولیں۔ یہ ہے کہ خلیفہ انسان نے بننا ہے کہ جو اچھے کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دینا ہے
ان کاموں کو نافذ کرنا ہے اپنے اوپر بھی اور حاکمیت کے طور پر بھی۔ باقی یہ واقعہ لمبا ہے، اس کی تفصیلی باتیں بھی کافی ساری ہیں، پھر ٹائم لگ جائے گا، تو انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب